صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے کیسے باغ دن ہے کیسی بہار کی راتیں کیسے باغ دن ہے کیسی بہار کی راتیں انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دے انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا دعا درود نبی محترم شفیع امم شافع روز جزا شافع مشکل کشا شافع حاجی روا تاجدار مدینہ
سرور قدسینہ صاحب معطر حسینہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کریم اور لجپال آقا دی بابرکت مقدس بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام دے گلدستے نذرانے پیش کر تو بعد آج دا ایک خوبصورت جمعہ المبارک دا عظیم اجتماع جس کے اندر تسی اور میں حاضر ہوں۔ دعا ہے باقی کائنات اس دن کی برکتاں، اس دن کی عظمتاں، اس دن کی بہاراں سنو سمیٹر توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کی نماز کے واسطے اللہ سنو جلدی حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واضح نصیحت یا گلاں سن کے سمجھ کے صحیح معنی کے اندر اللہ انہاں گلاں تے ادب کر کے انہاں دا احترام کر کے اس تے عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعہ مبارک جس کے اندر تسی اور میں حاضر ہوں، چند گلاں توبہ کی اہمیت کے متعلق، توبہ کی اہمیت کی ہے اور توبہ کی فضیلت کی ہے اور توبہ کرنے والے اللہ عطا کی فرماندہ ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ کیونکہ پرسوں اتوار والے دن توبہ استغفار والی رات ہے کہ وہ میرا ذہن بنیا کہ تھوڑا جا آپ اس ٹاپک نو شروع کریے، جڑا رہ جائے گا وہ انشاءاللہ شعبان المعظم کی رات میں بیان ہو جائے گا۔ تو دوستان عزیز، شعبان المعظم کے مہینے کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ الشعبان شہری و رمضان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک کسی مقام پہ حضور نے فرمایا کہ شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے، تو رمضان شریف میری امت کے واسطے گناہ والی بخشش کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے اور لیلۃ المبارک، جڑی مبارک رات ہے نا، اس رات کو مراد شب برات کی رات ہے۔ نصف شعبان المعظم یعنی 14 شعبان المعظم کا دن تے 15ویں رات جڑی شروع ہوندی ہے نا نصف شعبان المعظم دی، کیونکہ مغرب دی نماز کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے چاند دی تاریخ، تو نصف شعبان یعنی 15 شعبان المعظم دی جڑی رات ہے، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے کمالات اور اپنی طاقت کے مطابق عرش معلیٰ کو اتار کے اللہ پاک نے سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ تے اس وقت روایا ہے نا، اس وقت نصف شعبان المعظم کی رات سی۔ نصف شعبان کی رات کو قرآن نازل ہویا لوح محفوظ تے، اور 27ویں رمضان شریف کو قرآن نازل ہویا میرے مصطفیٰ۔ تو ان دونوں راتوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ 26 رمضان شریف کا دن تے 27ویں کی رات، جدو اللہ نے شعبان المعظم کی رات کو لوح محفوظ سے قرآن اتاریا، پھر تقریباً 22.5 یا 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا کر کے میرے مصطفیٰ کے قرآن نازل ہوتا گیا۔ تو پیارے دوستو، جی آمد والی رات ہے، ایک دو گلا کر کے اس کے بعد آپ اپنے موضوع پہ آنے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں کہ یار باپ نے بیٹی کا مقام کی ہے کہ بیٹی تو بغیر بھی حضور دی گل نہیں،
تے باپ ابو بکر صدیق تو بغیر بھی حضور کی گل نہیں. کئی روایات نہیں بلکہ متعدد روایات کی راویہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تے میرے آقا دی زوجہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے. حافظہ اتنا کمال دا، ذہن اتنا کمال دا کہ کتاباں نے اندر لکھیا جو ایک باری حضور کو سن لیندیاں سننا پھر انہاں کو ساری زندگی وہ بھولیا نہیں. جو ایک دفعہ نظر کے اندر گزر گیا جو حضور کو سن لیا ہے نا پھر بھولیا نہیں. میں تو بیٹی کہتی سی عاشقہ دے عاشق، عاشقہ دی امام حضرت ابو بکر صدیق تھی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت ہے، حضور میرے بستر پہ آرام فرما دے، میرے نال ہیں. اچانک میری جو آنکھ لگ گئی، میں سو گئی. تھوڑی دیر تو بعد میں اٹھ کے دیکھا کہ حضور بستر پہ نہیں موجود نہیں تھے حضور. تے بیوی آخر بیوی ہوندی ہے، بیوی نے بھی پتا ہوئے کہ اور بھی بیویاں ہیگیاں نے، تے پھر ہر بیوی کی کوشش ہے کہ خاوند میرے کو رہے. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلدی جناب اٹھیاں. اٹھ کے آپ ذہن کے اندر آیا کہ شاید حضور اپنی کسی دوسری زوجہ دے کول گئے نہیں. تو چلدیاں کیونکہ جڑا میرے آقا دا حجرہ مبارک ہے وہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ مبارک سی. چلدیاں جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیاں نا جنت البقیع کے قبرستان کے اندر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیا کہ حضور قبرستان کے اندر کھڑے نے، قبراں دے کول موجود نے. تے میرے آقا قبر والے واسطے دعا کر رہے ہیں. حضور دعا فرما رہے ہیں. دعا تو فارغ ہو کے نا پتہ چلیا کہ اس رات قبرستان کے اندر جانا میرے آقا نے سنت دی. آج لوگ کہتے ہیں کتنے لکھا جی قبراں تے جانا ہے ضروری تو نہیں ہے کوئی. میں کہ جی 10 محرم تے ساڈیاں بیبیاں ساڈیاں کی بلکہ وہ رات تقریباً بے حیائی کا بازار گرم کرن دے واسطے جدوں بڑی معذرت دے نال سچیاں گلاں تھوڑیاں جی کوڑیاں لگدیاں نے کہ جناب فیشن کر کے کہ جی 10 محرم نوں کی ہے جی قبراں سیدھیاں پتلیاں کرن جا رہی ہیں. اوتھے جڑا بے حیائی کا بازار گرم ہوندا ہے سارے کو پتہ ہے گل چھپی چھپی کسے کو نہیں ہونی. تے بیبیاں تے ہے ہی جانا منع. اج کل کے لوگوں نے سوال بندیاں دے مقابلے کر لو جی قبر والے بس مار گیا ختم ہو گیا. میں کہ تو اپنی اپن کا علاج کرا تیرے ماریاں ہون گے ختم ہو گئے ہون گے. ساڈا تے یقین تے ایمان ہے کہ ساڈا اگر دنیا تے کوئی چلا جائے گا تو ہم جا کے اگر کوئی سارے سباب اسی کریے گا تو ساڈا سننا بھی ہے اس کو پہنچتا بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمان لگے جی تواڈے ذہن کے اندر ایک خیال آیا ہوئے گا، گمان آیا ہوئے گا کہ مینوں چھڈ کے شاید کسی اور بیوی دے کول گئے نے. آپ نے فرمایا نہیں، میں انہاں قبر والے واسطے دعا کرن آیا. اور عائشہ تینوں پتہ ہے اج دی جڑی رات ہے یہ کیڑی رات ہے؟ حضور نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ نصف شعبان المعظم کی رات ہے جنہوں آپ شب برات کی رات آخنے ہیں. تے اس رات نوں اللہ بنو کلب یہ بہت بڑا قبیلہ سی، بکریاں اس قبیلے دے بہت بڑیاں زیادہ سی. بنو کلب دے قبیلے دیا بکریاں دی تعداد کے مطابق اللہ اس رات نوں جہنمیاں نوں جہنم تو نکال کے جنت عطا فرماتا ہے، گناہگاراں دی بخشش فرماتا ہے. اور اس رات کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کیونکہ سانوں تیاری کرنی چاہیے نا. پھر اس رات میرے آقا نے فرمایا اس رات نوں جاگ کے گزاریا جائے، جاگ کے اس رات کی گزاریا کرو. سونا دے بندے نے قبر دے وچ جا کے تا قیامت سونا ہی سونا ہے، بندے نے اوویں بھی سونا ہی سونا ہے. نیت یہ کر لو جی پرسوں والی رات آ رہی ہے نا یہ غنیمت جان کے. پیارے دوستو بادشاہ یا وزیر یا مشیر کوئی بھی ہوئے نا وہ ویسے تو اپنی رعایت اپنی حکومت کا خیال رکھتا ہے، لیکن جب خاص کسی قبیلے کے بندے کسی علاقے کے بندے کسی شہر کے بندے آ جائے نا پھر اتنے آ کے انہوں نے ایک خصوصی پیکج کا اعلان کرتا ہے. کیوں جی بھی ہے نا قصور کے اندر وزیر اعظم آ جائے تو کہے گا جی قصور واسطے اے پیکج ہے، اینی گرانٹ ہے، اینیاں سڑکیں بن گیا، یہ کرے گا، میں ہسپتال بنا دیا گا، یونیورسٹی ایک مخصوص پیکج ہوتا ہے. پیارے بھائی اور رب قومیں کی ہر وقت ہی سنتا ہے، پر اللہ اپنی شان تے اپنے مقام تے لائق اس رات کا جو 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے نا
اللہ اتوں اتر کے نا پہلے آسمان تے آ کے رب اپنی تجلیات فرما دے خصوصی پیکج دین دے واسطے رب پہلے آسمان تے آندا ہے تے آ کے رب پھر کہندا کی اپنی مخلوق نوں رب فرماتا ہے کہ کسی کو اولاد نہیں میرے کو اولاد مانگ لو میں اولاد دیا گا، کسی کو رزق نہیں میرے کو رزق مانگ لو میں انہوں رزق دیا گا، کسی کو معاملات کسی دے اندر بھی پریشانیاں نہیں کوئی مصیبتاں دے اندر ہے پریشانیاں دے اندر ہے تکلیف دے اندر ہے ماں باپ کی صحت واسطے دعا مانگ لے اپنی صحت واسطے دعا مانگ لے اولاد واسطے دعا مانگ لے اولاد کی صحت واسطے دعا مانگ لے جو میرے کو منگے گا میں رب کو عطا فرماؤں گا۔ خصوصی پیکج رب اوویں تے ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ذات عطا کرن والی ہے لیکن اس رات اللہ نے تجلیات خاص بالخاص تجلیاں نے پیارے دوستو اے جڑا سلسلہ ہے نا یہ پھر کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں ہوتا شام دی اذان تو لے کے سورج غروب ہونے کو لے کے صبح دی اذان تک یعنی جب سحری دا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک اللہ دے دروازے تو ایک ہی آواز آنیاں رہتی تے پھر بعد وقت نے نہ ہو لوگ جڑے اس رات میں غفلت دے اندر گزارتے ہیں اس رات میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے بھائی حضرت عقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے نا حضرت عقید نے فرمایا کہ وہ فلاں جگہ تے پہاڑ ہے اس پہاڑ میں جا کے گئے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا تو پانی دے دیں کیونکہ یہ دستور بھی ہے اور اسی دیکھا بھی ہوئے گا کہ پہاڑوں میں وہ پانی نکلتا ہے چشمے نکلتے نہیں اور حضرت عقید جب پہاڑ کے کول گئے نا پہاڑ نے جب یہ پیغام دیتا میسج دیتا حضور کا تو پہاڑ کہنے لگا بھی میرے کو حضور معذرت کر دو میرے کو معافی مانگ دو حضور نے پیغام دے دیو کہ سونے جدوں دا اللہ دے غضب دا اللہ دے خوف دی آیت سنی ہے نا رو رو کے میرے جو پانی جڑا ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے تو یار پتہ چلیا کہ جیڑی اکھ اللہ دے خوف نال رو نہیں نہ سکتی پھر ان دے دل تے پتھر نال بھی زیادہ پھر سخت ہو گئے سانو پھر اپنے کردار پر بھی نظر پانی چاہیے نا خالی آپ آئیے جناب تقریر سنی شعر سنے چلو بھی چلے گئیے نہیں ایک خاص میسج ہونا چاہیے جویں کہ کل سارے محترم بھائی بھی عرض کر رہے سن کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایویں نہیں فرمایا کہ علم دا سمندر ہوئے عمل دا ایک قطرہ ہوئے وہ عمل دا ایک قطرہ علم دے سمندر تو بہتر ہے کیوں جی یہ دسیا نا آپ نے اگے فرمایا پھر کیونکہ وہ شاعر مشرق سن نا پھر وہ شاعر نہیں سن حضور دے عاشق بھی سن پھر آپ نے کیا فرمایا کہ عمل دا سمندر ہوئے تے خلوص دا ایک قطرہ ہوئے تے وہ عمل دے سمندر تو خلوص دا قطرہ بہتر ہے ساڈے اندر خلوص ختم ہو گیا ہے اخلاص ختم ہو گیا ہے اسی دوسرے تے ہیٹنگ پہلے کرنی ہے بھی اے بندہ فلانا ہے ذرا اپنے کردار کو دیکھو بھی میں کی کر رہا ہوں اپنے تو بہتر جب انسان ایک دوسرے کو سمجھنے لگ پائے گا نا پھر زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا پھر زندگی کے گزارنے کا مزہ آئے گا ہی آئے گا پھر عبادت کرنے کا بھی لطف آئے گا پھر تو عبادت جب کرنا آئے گا پھر کسی وقت نہ ویک بھی ایک ہی کرتا پیا بلکہ اپنی عبادت وال ویک کہ میں کی کر رہا ہوں تے حضور علیہ السلام نے پیارے غلام حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شاگرد نے آپ کو پوچھا نا کہ حضور تسی شعبان المعظم کی رات کو کیویں گزارتے ہو تو سنو پھر سید زادے نے جواب کی دیتا آپ نے فرمایا میں رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں یہ اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ ٹریننگ سیشن چلتا ہے کہ آپ کرنا کی رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کرنا ایک حصہ میں اپنے نانے تے درود پڑھنا بڑی گھٹ سبحان اللہ ایک حصہ میں اپنے نانے تے درود پڑھنا دوسرا حصہ میں نوافل ادا کرنا اور تیسرا جڑا حصہ ہے نا وہ میں اللہ کو اپنے گناہ والی معافی مانگنا
ہوئے آدھے رسول تے گناہ کر جائے کہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ میں ایک حصہ استغفار کرنا، استغفار پڑھنا، ایک حصہ درود پڑھنا، ایک حصہ نوافل پڑھنا۔ پیارے بھائیو، تسی بھی اپنے مساجد کے اندر جتنے عبادت کا اہتمام ہوئے، گھراں دے اندر پیاریاں بیٹیاں پیاریاں بہناں اہتمام کرن، مساجد کے اندر مغرب کا نماز کا وقت ہو جائے گی، آ جاؤ ایک رات اللہ کی بات کے اندر جا کے گزار لو۔ ہمیں تو ساری راتیں بندہ سونا ہی سونا ہے، تے پھر دیکھنا کرم دیاں برساتاں کی ہوندیاں ہیں۔ میں جڑی آیت مبارکہ پیش کیتی ہے نا، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو، اذکرکم تے میں تہاڈا ذکر کراں۔ ساڈا تے حق بندا ہے نا اللہ دا ذکر کرن دا، اللہ کیوں ساڈا ذکر کرے بھی؟ رب فرماتا ہے جڑا میرا ہو جاتا ہے نا پھر میں اوندا بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واشکرونی ولا تکفرون، تے پھر نال شکر بھی ادا کرو، ٹھیک ہے نا؟ فاذکرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ ایتھوں اگے ساڈا تھوڑا جہا پہلے شروع تو میسج سی کہ سانوں اس رات نوں گزارنا کیویں چاہیدا ہے، عبادتاں دے اہتمام کیویں کرنے چاہیے نے۔ تو پیارے بھائیو، پھر اللہ کا ذکر کرنا کیویں، آؤ اون ذکر دا سی خلاصہ اور اون ذکر کیویں اسی گزارنا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ کے ویکھیے کہ رب نے طریقہ بھی دس دتا کہ ذکر کرنا کیویں۔ پڑھیے پھر اللہ کا قرآن، محبت نال ذرا بولے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا قیام دے اندر بھی میرا ذکر کرتے نے، قیام دے اندر بھی مینوں یاد کرتے نے، وقعودا وعلی جنوبہم، کروٹ سجے پاسے ہوندا ہے ذکر پھر بھی میرا کرتے نے، کروٹ کھبے پاسے بدلتے نے ذکر پھر بھی میرا کرتے نے۔ ایک انہاں دے ذکر دی اللہ نے گل دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے، جڑے مینوں کسی جگہ تے بھولدے نہیں نے، جڑے ہر معاملہ دے اندر میرا ذکر کرتے نے، ہر جگہ تے میرا ذکر کرتے نے۔ اللہ نے انہاں دے بارے فرمایا ہے، رب نے فرمایا پھر وہ میرا ذکر کرتے نے، فاذکرونی اذکرکم، پھر وہ سوندیا جاگدیا مینوں نہیں بھولدے، وہ میرا ذکر کرتے نے، پھر میں عرش تے بیٹھ کے فرشتیاں دے اندر انہاں دا ذکر کرتا رہنا۔ وہ میرا ذکر کرتے نے اکلے کرن تے میں اکلا کرنا، وہ لوگاں دے اندر کرن میں فرشتیاں نوں بٹھا کے کرنا۔ یار کتنا خوش نصیب ہے تو ایتھے رب دا ذکر کرے، رب عرش تے بیٹھ کے فرشتیاں دے اندر تیرا ذکر، خوش نصیب نہیں پھر تو۔ میں کہنا ہے ترجمہ ذکر دا حضرت سبی سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بولو نہ کروا دیئے سبحان اللہ۔ حضرت سبی سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں جو دم غافل تے سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا حسن سخن
ہمارے رب نے ایسا عشق کمایا مرد تو پہلا مرن تو پہلا مر گئے باؤ اپنا ختم کر دے پھر جڑے مطلب نہ تو دنیا پہ آیا ہے نا پھر تو مطلب پا سکنا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا یا اللہ پھر میں جب تیرا ذکر کراں گا ہوے گا کہ اللہ نے فرمایا یہ بھی دس دینا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میرا ذکر کرے گا تو میں تیرے دل کو سکون عطا فرماؤں اج بندہ ہر بندہ سکون لبدا ہے ہر بندہ کہتا ہے میرے گھر سکون ہوے میری زندگی جو سکون ہوے میرے کاروبار جو سکون ہوے میں کہ ہر وقت اللہ 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 کرتا رہے قسم اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ زندگی جو بے سکونی آ ہی نہیں سکتی کر تے صحیح ایک باری انہوں پکار تے صحیح ایک باری حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دور کے اندر قحط پہ گیا بارش نہیں آ رہی آپ نے اپنی قوم جب مخاطب کر کے پوچھا کہ ہم کریے کہ قوم نے آخیا جی ایک جگہ سے ساری قوم اکٹھی ہوگی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ حضور کسی کوئی تو جا کے اللہ نہ گلا کرتے جی گفتگو کرتے جی رب کے نال تھوڑیاں گلاں باتاں ہوندیاں نے تسی رب نوں گزارش کرو نہ کہ بارش برسا دے ہن تے ہر چیز خشک ہو گئی چشمے خشک ہو گئے سمندر جناب دریا خشک ہو گئے جانور پیچھے مرن لگ گئے ہریالی ختم ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے اللہ کلام کرنے والے سنگوئے دور کے پہاڑ پہ جا کے جب رب نے گزارش کی تھی کہ یا اللہ میرے والے لوگ آئے تھے گزارش کرتے پہ پیارے دوستوں پتہ چلیا کہ جب کوئی مشکل آ جائے نا پھر دروازہ نبی نہ کھٹکانا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت امام محمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب منفوسات اعلیٰ حضرت کے اندر نا واقعہ بڑا سنا بیان کیا آپ فرمانے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی قوم کو نال لے کے جب دعا کرنے واسطے جا رہے سنا رستے میں اندر واپس مڑن لگی آپ نے فرمایا آجو بھائی اس وقت بھی بارش نہیں آئی سی آپ نے فرمایا آجو بھائی بیٹی چلیے بارش آ جائے گی انہوں نے کہا حضور آپ دعا تو کی نہیں آپ نے فرمایا کہ جب آپ دعا واسطے جا رہے سنا کہ رستے کے اندر ایک چموٹی اینڈ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے کر کے دعا کرتے کسی جانی کسی کی یا اللہ گناہ بندیاں نہیں کرتے نے سزاوا سانو کیوں دینا پہ گناہ دے بندے کرتے نے سزاوا سانو کیوں دینا پہ تے ان اللہ دے نبی نے جو سنیا نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا مقام عرفہ دھیان آئے چلو کا مطلب پورے قرآن کے اندر آپ کا ذکر ہے اللہ نے نبی دا کہ آپ کی حکومت کندے کندے دے سی کس چیز سے کیڑے کیڑی بولی آپ کیڑے جانور دی کیڑی چمٹی دی تک دی آہٹ دی آواز آپ سن لیندے سن اور کیڑی جگہ پہ آپ نے حکومت کی تھی ایک علیحدہ موضوع ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نکال تو بعد نتیجہ ایک کٹیا ہے اگر ایک چمٹی دعا کرے تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا تو جب نبی نے دعا کی ہوئے گی پھر وہ رد ہوئی ہوئے گی حضور علیہ السلام نے پیارے غلاموں جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ پہنچ جاتے کیا ہے یا اللہ بارش برسا دے میری امت کے اندر قحط سالی آ گئی اے مالک دریا والا پانی سوکھ گیا ہے یا اللہ جانور بھوکے مرن لگ پے نے بارش برسا دے رب نے فرمایا موسیٰ تو میرا نبی ہے تیری دعا میں رب نے کرانا پر ان کے اندر شرط لیں گے اس پورے مجمع کے اندر ایک بندہ گناہگار ہے کئی سالہ جو میری نافرمانی کر رہا ہے اور اگر مجمع کے اندر بال چلا جاوے گا میں بارش برسا دے گا موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کے اس قوم کو مخاطب کیتا اللہ نے نبی نے اعلان کیتا اللہ نے نبی
فرمایا کہ اس پورے مجمع کے اندر ایک بندہ گناہگار ہے جس بندے کی وجہ تو اللہ بارش نازل نہیں کر رہا، وہ بندہ اللہ کا حکم ہے اگر تو بار نکل جائے بارش آ جائے گی، پھر کیتیاں دا بندے نو پتہ ہوتا ہے تسی میرے کو گل لکا سکتے جی میں تھوڑے کو لکا سکنا، پر جڑا مالک ہوتے بیٹھا ہے وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، پھر میں گناہ کر کے اپنے آپ کو پوچھ سکنا بھی تو گناہ کیتا ہے، میں نے پتہ بھی ہوئے گا میں گناہ کیتا ہے۔ جب بندے نے سنیا بھی میری وجہ تو بارش نہیں ہو رہی، میری وجہ تو اللہ نے اس جگہ تو بارش اٹھا دی ہے، پھر دن دے اندر توبہ دا خیال آ گیا، کہتا ہے یا اللہ اتنے سال گناہ کیتے نے، کہنے لگیا ربا اتنے گناہ کیتے نے، تیری رحمت کو ذرا بھی فرق نہیں پیا، اے مالکہ آج بچا لے، آج تو بعد پکا وعدہ کرنا گناہ نہیں کرا گا، آج تو بعد پکی نیت کرنا گناہ نہیں ہوئے گا، اے مالکہ آج بچا لے، لوگاں نے سامنے رسوا آئے نہیں، میری اولاد کو بھی لوگاں نے تانے دینے نے، میری اولاد کو بھی لوگاں نے آخنا ہے بھی ایو بدبختے اینے جناب باپ بدبخت دی وجہ تو اسی پریشانی دی اندر مبتلا رہے سار، اے مالکہ کرم کر دے، میرے حالات پہ کرم فرما دے، میں نے معافی دے دے، انہیں الفاظ کہتی دیر تھی چما چم بارش ہونا شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاسے میں کیا، سارے لوگاں نے بھی میں کیا، بندہ نکلیا کوئی نہیں، برسات بارش چما چم بس رہی ہے، عرض کرتے نے یا اللہ بارش برسنا شروع ہو گئی، بندہ بھی نکلیا کوئی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب دا پیغام آیا، آکیا موسیٰ بندے نال ساڑی صلح ہو گئی ہے، بندے نال میری صلح ہو گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ بندہ میں تو بخا دے صحیح، حجابات کے پردے ڈال کے میں تو بندہ بخا دے، گیڑا بندہ سی جن کی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی سی، وہ گیڑا انسان جن کی وجہ تو برسات نہیں ہو رہی سی، رب نے فرمایا موسیٰ آگے میرے نالوں کی اتنی دیر ناراضگی نہیں ہے، میں تے دونوں لوگاں دے سامنے نہیں آ دیتا، میں کسے نبی نہیں دسیا بیا بندہ ہے جن کی وجہ تو جناب بارش نہیں آ رہی، جدو تک ناراض رہے آئے ہو تو سامنے نہیں آمن دیتا، ان تے او میرا یار بن گیا ہے، تے یار یار کو کنے رسوا کر صلح ہو گئی نا، جدو ناراض رہا میں تے ادو نہیں سامنے آمن دیتا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخشن واسطے ساڈے اندر کمی ہے، سانو منگن دا وعدہ نہیں آ رہا، انہیں نے توبہ دا دروازہ کھولیا بھی آ جاؤ بھی مانگ لو، یہ جناب بچہ گھروں باہر نکل جائے نا کسی معاملات کی وجہ تو 2 4 5 10 دن کاٹنا نا بچہ آئے، ماں باپ بھی بے چین، ماں باپ بھی پریشان، پھر وہ پیپر چکوانے نے، کمپیوٹر چکوانے نے، کیبل کے اشتہار دیں گے، نیٹ تے دیں گے، ریڈیو تے دیں گے، جتنے بھی جتوں تک الیکٹرانک میڈیا تے پھیلان گے، نال میسج ایک چھوٹا سا دے دیں گے کہ بچہ گھر واپس آ جائے، انہوں نے کچھ نہیں آکھیا جائے گا، انہوں نے کچھ نہیں آکھیا جائے گا، بس گھر واپس آ جائے گا۔ تو پیارے بھائیو سانو بھی رب دے گھروں میسج روزانہ آندا ہے کہ بندیا آ جا واپس آ جا واپس، ہم کچھ نہیں آکھاں گا،
گناہ کر لینے کوئی گل نہیں، آ کے معافی مانگ لے میں معاف کر دیا گا، کوئی گل نہیں، گناہ کر لے پھر کی ہو گیا، آجا میرے کو ہونا آگے توبہ کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آنا ہے کل قیامت والے دن ایک بندے کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اچانک، کیونکہ اس دن انسان کی زبان نہیں بولنی، اس دن انسان نے ہاتھ پیر کان نک انسان نے اعصاب بول کے گواہی دیں گے، اس بندے نے نا اے جڑے اکھاں نے نا یہ اکھاں دا ایک بات اس بندے دا بولے گا، بندہ فرشتہ بات فرشتہ واقعی کا بھی اینو جنم نے جانا تے جاؤ مینوں کیوں لے کے جا رہے ہیں، مینوں یہیں تے نال اتارو، انہاں کہ جی وجہ کی ہونا ہے جناب دے کول واپس لے کے چلو یار بچے گل بات ساری ہوے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں وہ نوجوان دو فرشتے واپس لے کے اللہ کی پاک اقدس سے اندر آگے عرض کرتے ہیں یا اللہ پلک کی آنکھ دیئے پلکہ دے اندر بال کی آنکھ دائے، رب نے فرمایا تسمیں کی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کملی والے دی زبان دے اندر سنیا سی حضور دی حدیث دی الفاظ پڑھے سن جن دے اندر کملی والے آقا دا فرمان واضح لکھیا سی کہ میرے جڑا جناب جڑی اکھ مصطفیٰ دے غلام دی جڑی اکھ خوف خدا دے نال رون والی ہوے گی، جڑی اکھ دے اندر یا سٹ گیا ہوے گا وہ اللہ جہنم دے اندر نہیں ساڑے گا۔ او یا اللہ وہ جڑا اکھ دے اندر ایک بندہ بڑا گناہگار ہے، مننا نے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری ہے، ہر ایک دفعہ ایک محفل دے اندر بیٹھا سی، ایک ذکر دی محفل ہو رہی تھی، اچانک دل دے اندر تیرا خوف آیا سی، اچانک دی آنکھاں دے اندر جدوں آنسو ڈگے سی، وہ آنسو جڑا لگ کے میرے نال بھی لگیا ہے، انہاں پانی میرے نال بھی جڑا پلکاں دے بال نے میں بھی انہاں بالاں دے اندر شامل ہاں، وہ پلکاں نو پانی میرا بھی پلکاں نو لگیا ہے، میں بھی وہ بال جنوں خوف خدا دے نال رون والا پانی لگیا ہے، یا اللہ یا تے ہن مینوں ایدی پلک تو علیحدہ کر دے، اینو جہنم دے اندر سٹنا ہی سٹ دے، لیکن مینوں جہنم دے اندر کیوں سٹ رہا ہے؟ رب فرمائے گا فرشتوں اینو چھڈ دیو، یا اللہ یہ بڑا گناہگار ہے، یہ بڑا سیاہکار ہے، رب فرمائے گا گناہگار مینوں پتہ ہے بڑا ہے، لیکن ایک بار جڑا خوف خدا دے نال آنسو دے نال بھیجیا ہے، یہ آج میری بات دے اقدس اندر دی سفارش کر رہا ہے، یا اینو تے میں نالوں اتار نہیں سکتا، جاؤ فرشتوں کو معلومیا جے میری خوف دے نال انہاں اکھاں دے اندروں جڑا ایک آنسو نکلیا سی وہ دی پلک نے سمال تو لگیا سی، اس سمال دی پرورش کرن دی وجہ تو میں دی ساری زندگی دے گناہاں کو معاف فرما چھوڑیا، ساری زندگی دے گناہاں معاف، رحمت رب دی تے رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، رب دی تے رحمت ویکھ کے جو بندہ کیڑے پاسے آوے مانگ صحیح ہوندے کولوں۔ حضرت رابعہ بصری بہت بڑی متقیہ پرہیزگار، ایک بندہ ملن دے واسطے انہاں آیا کوئی مسئلہ سی ہوندا، انہیں آگیا بھی اگے پیچھے تے ٹائم نہیں لگدا، ظہر تے فجر دے درمیان جڑا ٹائم ہے نا وہ آپ میرا ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ٹائم کافی زیادہ ہوندا ہے، انہوں انتظار کر رہا ہے، باہر آ کے بیٹھ گیا، آپ اندر نماز ادا فرما رہی ہیں، لوگوں نے پوچھا انہیں ابھی نماز لوگوں کو پوچھا ابھی کدو، انہوں نے کہا جی نماز پڑھ کے اپنے ٹائم نہ انہوں نے فری ہو کے باہر آنا ہوں۔ ان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز کے اندر مصروف نہیں، ان فجر بھی انہوں نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، عبادت کرنے کے بعد اشراق کے نوافل پڑھے، چاشر کے نوافل پڑھے، پھر اللہ کی عبادت کے نوافل کے اندر ٹائم لگا لیا، صبح کی نماز پڑھی، پھر نوافل پڑھ لیا نے، عصر تو مغرب کے درمیان مراقبہ کیتا، پوری دیر بیٹھ کے ذکر کیتا، مغرب تو عشاء پھر نوافل، عشاء تو لے کے فجر تک پھر نوافل، فجر کی نماز کے بعد پھر جناب اشراق کے چاشر کے نفل، زور کی نماز کے بعد پھر نوافل، عصر کی نماز کے بعد پھر نوافل مراقبہ، مغرب عشاء پھر نوافل، عشاء تو فجر تک پھر نوافل۔ اچانک آپ انہاں بیٹھا بیٹھا دو دن کا جگراتا سی، بیٹھا بیٹھا نا انج کر کے نا تھوڑی جی اونگ آئی، انج کر کے نا اپنے منہ تے ہاتھ مار کے کہہ دنیا رابعہ اینا نہ سویا کر،
رابعہ اینا نہ سویا کر اج بندہ ذرا دیکھے کہ میں کنا کو جاگنا تے کنا کو سونا جا کے تے ویکھ ان دی مارکیٹ کے اندر ایک باری آ کے تے ویکھ رابعہ بصری کہن لگیاں کہ قبر کے اندر ساری عمر سونا ہی ہونا اگے جا کے ایتھے اینا نہ سویا کر حضرت رابعہ بصری چور آ گیا نا آپ کے گھر کے اندر آپ نوافل پڑھ لیا نے نوافل پڑھتے پڑھتے جب چور نے فقیراں نے بڑو چور نو کی دمنا سی جب رب نے اللہ نے کچھ بھی نہ لبیا تے ایک لوٹا اندے ہاتھ آیا انہیں بھی جان لگا کوئی نہ کوئی شاید لے کے جاواں جو نکلنے لگے آپ نے تو اسلام بھیج دیتا کہ آپ نے فرمایا کہ چلیا بھی نہیں کچھ وہ کہنے لگا بھی یہ تو کی لبنا فقیراں نے تو آ لوٹا لبیا انہاں کہ پھر انج کر پانی لے کے آ وضو کر اگر کچھ نہیں نہ لبیا تو میں تمہیں کچھ دینی ہوں محبت نہ کرو سبحان اللہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ جناب لوٹے کے اندر پانی لیا کے انہیں وضو کیتا ہے وضو کرن تو بعد آپ نے فرمایا تو اندر جا کے 2 نفل پڑھ گیا میں 5 نفل پڑھ گیا ادھروں نے نماز کی جب سجدے کے اندر گیا ہے ادھر رابعہ بصری بھی سجدے کے اندر چلیا گیا نے عرض کر دیا نے نیندی چھت والیا میرے کھانے آیا ہے نو کچھ لبیا نہیں میں تیرے کول کلیا ہے نو کچھ نہ کچھ دے کے واپس کرنی اے تو خالی ہاتھ نہ جا بندگی جدوں بندہ کہتا ہے میں سجدے کے اندر گیا وا پتہ نہیں مینوں ہویا کی میرے دل دی کیفیت ہی بدل گئی دل دی حالت ہی بدل گئی مینوں خوف خدا میرے دل دے اندر آ گیا ہے میں آؤں گزاری کرتا رو رہا نال عرض کر رہا یا اللہ آپ پہلا سجدہ کیتا ہے پر مزہ آ گیا ہے یا اللہ سجدہ کرن دی اجازت مزہ آ گیا ہے یا اللہ پہلے گناہاں دی معافی دے دے اج تو بعد گناہ نہیں کراں گا پکا وعدہ کرنا وا حضور دے غلاموں پرسوں آمد والی جی رات اس رات نو تسی بھی مسجد کے اندر آ جایا جے آ کے اللہ دی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کریا جے یا اللہ اسی بھی تیری بارگاہ اقدس کے اندر آ گیا بندیا اسی گناہگار اسی سیاہکار نکمیا کرنیا کیرا پر یا اللہ اسی تیرے دروازے تے آ گئے تیرا دروازہ ہے جتوں جا کے ہور جگہ تو معافی مل سکتی ہے اور کیڑا دروازہ ہے جتوں بخشیدہ پروادہ مل سکتا ہے اور کیڑا دروازہ ہے جتوں معافی مل سکتی ہے یا اللہ معاف کر دے اج تو بعد وعدہ کر دیا گناہ نہیں کریں گے کوئی آگے آگے کوئی آجے کے فضل تیری دی آس کریمہ فضل تیرے دی آس کریمہ تی ہور امید نہ کوئی تے صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی او بندہ جناب اپنے گناہاں دی معافی منگی جا رہا ہے گناہاں دی معافی منگدیا حضرت رابعہ بصری آپ جناب حجرے دے اندر آ گئی نے آپ نے آ گیا کہ اٹھ فجر دی نماز دا وقت ہو گیا نماز پڑھ انہوں نے نماز پڑھیے نماز پڑھن تو بعد بغیر کسی گل تو جناب جان لگیا حضرت رابعہ بصری فرماندیاں نے ملیا کیوں گل کوئی بھی نہ کیتی اج کر کے انگلی دا اشارہ اوتے کر کے چلدا جا رہا ہے حضرت رابعہ بصری نے اللہ دی بارگاہ اقدس کے اندر دعا کی کہنے لگی یا اللہ انہیں ایک رات ایک سجدہ کیتا ہے ملن دے واسطے آ گیا ہے میں نے سجدے کیتے نے پھر بھی نہیں آیا ہے اللہ نے آپ کے غیبی کو پیغام بھیجیا رابعہ بصری پریشان نہ ہو اگر اج میں ملن آیا کہ ہوگی تیری صدقے دے نال آیا اللہ نے کو منگو تے صحیح یاد میں تے کہنا ہے آپ کیا کرو مانا گناہ
نو پتہ ہے جنہاں دے نہ کو چنگا ہے جنہاں کو برا ہے سارے اللہ دی بارگاہ اندر سے اندر دعا کر لو ہو سکتا ہے کسی نے اج کھانوں نکلے آنسو قبول ہو جان ہو سکتا ہے کسی نے جناب آواز اللہ دی بارگاہ اندر سے اندر بخشش دا بہانہ بن جاوے سارے کو مل کے آکھو مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں لیکن تیرے حبیب کے درکار گدار میں لیکن تیرے حبیب کے درکار منگن دا ول سکھو سانو منگن دا ول نہیں وہ کہ بیٹھا ہی عطا کرن دے واسطے پرسوں جڑی رات آندی پئی نا اس رات نو عام رات نہ سمجھیا جے میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات نو جاگ کے گزارو جاگ کے گزارن دا مقصد اے نہیں کہ جناب موبائل ساڈے ہاتھ دے اندر ہوے یا جناب اسی میچ لا کے ٹی وی دے کے بیٹھ جائیے یا فلم لا کے ڈرامہ لا کے بیٹھ جائیے نہیں سارے کام اس دن ترک کر دیو اذان مغرب دی ہوے مسجد دے اندر آ جاؤ آ کے مسجد کے اندر وقت جنہ ہو سکتا گزارو نماز عشاء تو تھوڑی دیر پہلے گھر کے اندر چلے جاؤ پھر جناب عشاء کی نماز تو بعد آ جاؤ جنہ وقت اللہ نے توفیق دیتی ہوئے نا انہا وقت انہیں عبادت اندر گزارو انشاءاللہ ساری مسجد کے اندر مغرب کی نماز تو بعد کچھ نوافل نے بعد جماعت انشاءاللہ پڑھائی جان گے اور دوسرا دوستان نے نیت بھی کرنی کہ انشاءاللہ وہ نوافل پڑھا گے رزق کی برکت واسطے نہیں عمر دی برکت واسطے نے مشکلات دی آسانی دے واسطے 6 نوافل نے اور ہر نوافل تو بعد ایک دفعہ سورہ یاسین شریف ہے تے وہ انشاءاللہ مغرب دی نماز کو فوراً بعد اس مسجد اندر با جماعت پڑھائے جان گے اور تعلیم دی کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ اس رات نو جڑا بندہ بیری دے 7 پتے لے کے اندے نال غسل کرتا ہے مغرب دی نماز تو بعد عشاء دی نماز تو پہلے جڑا بندہ بیری دے 7 پتے لے کے گھر دے اندر جننے افراد نے انہیں 7 پتے ایکو جگہ تے بھی ابال سکتے جی تے علیحدہ علیحدہ بھی ابال سکتے جی پہلے غسل کر لو اچھے طریقے نال طریقہ کار ہوندا کی ہے کہ جدو غسل تسی کر لیا ہے نہا لیا ہے پھر آخر تے جدو پانی اپنے جسم تے تسی اینڈ تے ڈالنا ہے نا اس تو بعد کوئی اور پانی نہیں پانا اپنے جسم تے ان کا برکتہ کی نے کہ اللہ سارا سال ان جادو کو محفوظ فرماوے گا جادو ٹولا ان کے نزدیک نہیں آئے گا ماں باپ دا نافرمان شراب پینن والا زنا کرن والا عزیز و اقربان نال تعلق توڑن والا ٹھیک ہے ماں باپ دا بے ادب ٹھیک ہے اینا بندیاں دی بخشش اللہ اس رات میں بھی نہیں کرتا ہے پھر کتنا بدبخت ہو انسان ہے انیا برکتہ مالی رات میں ملے گی پھر بھی وہ توبہ دی توفیق تو محروم رہ جائے اگر ساڑھے نال کوئی جھگڑیا ہے معافی مانگ لو کتنا مجمع بیٹھا ہے کتنے دوست بیٹھے نہیں میرے کو اگر کسی دی دل آزاری ہوئی ہوئے تو اللہ نے اس کے رسول دے بات سے معاف کر دیا گے معاف کرنا نہ کوئی بندہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے بلکہ معاف کرنا عزت بد دی ہے گھٹ دی کوئی نہیں یہ بندے کا ذہن ہے چلو جی میں معافی منگا ہوں میں کہا مانگتے تھے ویکھ اللہ تمہیں عزت کی نہیں عطا فرماوے گا میں دے اندر گمان دے اندر بھی نہیں ہوئے گا اللہ تمہیں عزت کی نہیں عطا فرماوے گا تو رات میں انشاءاللہ عشاء دی نماز کے بعد میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہوئے گا نماز تسبیح 10:30 بجے نماز تسبیح انشاءاللہ ساری مسجد کے اندر بعد جماعت ادا کی جائے گی یہ ٹائم بھی دوست کے اندر رکھ لو ٹائم چونکہ پہلے کافی زیادہ ہو گیا زیادہ دیر ٹائم نہیں لواں گا تبرک شریف کے واسطے کیونکہ پہلے دوستوں نے گزارش نہیں کی تھی تھوڑے جے پیسے اکٹھے ہوئے نے جڑا سی 11ویں شریف کے اندر اعلان کیتا ہے تے نمازی جتنے بھی دوست بیٹھے تھے ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے سارے دوست اپنا اپنا حصہ 1 منٹ تک اتنے میں پہنچا دیو دوست جتنے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ساری مسجد بھری ہے اتنے بھی تھلے بھی تے دوست تھوڑا تھوڑا کر کے نا مہربانی کر کے اپنا اپنا حصہ کیونکہ ساری دا اہتمام کرنا ہے ساری دا بھی انشاءاللہ اہتمام مسجد اندر ہونا ہے پھر اس حساب کے نال تبرک شریف بھی زیادہ پکے دا
سارے دوست تھوڑی تھوڑی ذرا ہمت مار دو، تھوڑا تھوڑا، اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی تھوڑی